بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ سب بڑا عمدہ چلا آ رہا ہے، یعنی پہلی وحی کے فوراً بعد، جس کا ترجمہ ہے ہم نے اتارا ہے اس کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 100 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ہے اینول بجٹ سیشن اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کے لیے، یعنی ہر سال کی شروعات ہی میں سارے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس شب میں فیصلے ہو جاتے ہیں کہ اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے۔ اب وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، یعنی آرڈرز ایشو ہو گئے ہیں، اب ہے ان کی امپلیمنٹیشن۔ فرشتے امپلیمنٹ کرتے ہیں ان احکام کو، اور پھر وہ رپورٹس جو ہے وہ آگے پہنچتی ہے۔ تو اسی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں قرآن پاک کا تنزل ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ رات مخفی کیوں رکھی گئی؟ تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں کہ طاق راتوں میں کون سی رات ہے۔ اس پہ مختلف آراء موجود ہیں مفسرین کی۔ اب آتے ہیں اس سوال پہ کہ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا، یعنی قیامت کب آئے گی مخفی ہے، آئے گی یہ یقینی ہے، لیکن کب آئے گی یہ اللہ کا وہ راز ہے کہ جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا اور جبریل امی کو بھی نہیں دیا گیا۔ فرمایا گیا تقوم الساعۃ بغتۃ، یعنی قیامت اچانک آئے گی۔ اسی طرح موت کا وقت بھی معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کچھ معلوم نہیں۔ اسی طرح صلاۃ وسطیٰ، اس کے لیے بھی بہت سی آراء جمع ہو گئی ہیں صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین نہیں ہے، حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون سی صلاۃ ہے۔ یعنی سب نمازیں صلاۃ وسطیٰ کے حکم میں ہیں۔ صلاۃ وسطیٰ مطلب بہترین نماز۔ کوشش کریں اور عادت ڈالیں صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز کی، یعنی آپ کی ہر نماز بہترین نماز ہونی چاہیے، ہر روز روزے عید ہو، ہر شب بارات۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے آپ کا، تو ہر گزرتا دن روزے عید ہے اور ہر گزرتی شب بارات ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل پر غفلت طاری ہے تو روزے عید بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب بارات بھی اس کے لیے ویسی ہی رات ہے جیسی عام رات ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں اس میں اعظم کا ذکر ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بھی دعا مانگے، جو کچھ مانگا جائے وہ رد نہیں ہوگا، لیکن وہ کون سا نام ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ حی القیوم پر زیادہ لوگوں کا اجماع ہے، اندازے ہیں، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے مین پوائنٹ کی طرف، یعنی لیلۃ القدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لیے۔ جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہیں، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ یہ ایک شب ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے اور باقی تمام راتیں پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں، جتنا زیادہ ہو سکے راتوں میں ذکر ہو، عبادات ہوں، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت ہے اس میں بھی۔ اور ایک عجیب نکتہ ہے جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی شفقت اور رحمت ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ اس لیے
اس لیے کہ اس شب کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ یعنی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کرے کوئی انسان تو گویا وہ اتنا ہی سزا اور عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ پھر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ نقل کیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ کہ یہ وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس شخص کو جگا دیا۔ پھر ایک سوال کیا آپ سے کہ حضور، آپ تو خود نیکی کے کاموں میں سبقت فرمانے والے ہیں۔ یاد رہے یہاں صباح بالخیر کا لفظ آیا ہے، سبقت کرنے والے یعنی بہت کثرت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اس کی حکمت کو سمجھ لو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جانا تھا اس کے حق میں، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی کام لیتا ہے تو وہ کفر میں نہیں آتا۔ تو یہ فرق ہے، یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت ہے ہمارے لیے۔ اگر لیلۃ القدر کو عیاں کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے تو وہ سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا پاتے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر یہ واضح کر دیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ ان دونوں کو جوڑنے سے اس کا جو ایک لامحالہ رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 قول نقل کیے ہیں، ان کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گی۔ ابن رسیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب جس کے اگلے دن غزوہ بدر ہوا، یعنی یوم الفرقان۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا قول ہے کہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے۔ یاد رہے 24ویں شب سورہ الگ کی ابتدائی آیات کے ضمن میں کچھ حساب و کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو کہ قرآن پاک کے سب سے بڑے قاری ہیں، کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ یہ 9 قول ہیں جن میں کچھ صحابہ کرام کے اقوال ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر اتفاق یا اجماع کیا جائے تو وہ 27ویں شب پر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خرافات اور فضولیات سے پرہیز کر کے اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار اور توبہ استغفار کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ دل و دماغ اللہ کی طرف لگا دیں اور ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی خیر و برکات سے نوازے،
آمین یا رب العالمین۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔